ایک سوال آیا ہے کہ یوٹیوب انسٹاگرام جیسی سائٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب وسائل ہے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ ہی نے انسان کو دماغ دیا اور اس دماغ سے انسان ہی نے یہ سب پیدا کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے یقیناً اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ وہ دماغ نہ دیتا تو وہ یہ سب نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس کا استعمال غلط بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم سب کو مل کر اس کا استعمال اللہ کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اگر بیٹھے رہیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے اور جائز ناجائز کے جھگڑے ہی میں پڑے رہیں گے تو دنیا لاکھوں کلومیٹر کی مسافت سے سفر طے کر کے اپنے غلط ارادوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی اور ہم وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے ان کے پیغام پہنچانے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر دوری پر ہم کو اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ وسائل بہت اہم ہے، ان کو اچھے مقصد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ خواتین کے تعلیمی حلقوں پر کنٹرول کیسے کریں؟ آج کل لاک ڈاؤن کے بعد آن لائن تعلیم کے سلسلے بہت زیادہ جاری ہو گئے۔ کچھ سلسلے بہت اچھے ہیں اور کچھ سلسلوں کے سلسلے میں ہم کو حساس نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے علاقے مہاراشٹر میں بمبئی اور دلی سے چلنے والا خواتین کا ایک حلقے میں ایک خاتون نے عورتوں کے اندر بہت دھوم دھام کے ساتھ حلقہ چلایا اور آخر میں اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بیوی ڈکلیئر کر دی۔ مفتی احمد صاحب خانپوری جیسے زبردست اللہ والے، انہوں نے اس خاتون کی کتاب پر پیش لفظ بھی لکھا تھا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو تمام علماء نے اس کی ہوئی تائیدی تحریرات کے منسوخ کرنے کے لیٹر جاری کیے۔ ایسی خواتین دین کے نام پر کچھ آن لائن کلاسز چلا رہی ہے جن کی حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بھولی بھالی خواتین کو شکار کر رہی ہے۔ ہم خاموشی سے 300 روپے کی ماہانہ فیس بھی پیڈ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے گھر کی بھولی بھالی بہن کس باطل تحریک کے آن لائن کلاس سے جڑ گئی ہے۔ اس لیے کلاس کون چلا رہا ہے، ان کا عقیدہ، نظریہ، فکر کیا ہے، کہاں سے چلتی ہے، اس پر اپنے قریبی جانکار علماء سے معلومات لیں اور تحقیق کے ساتھ کلاسوں سے خواتین کو جوڑنے کی تاکید کریں۔ بغیر تحقیق کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی بھی آن لائن کلاس سے جڑنا مناسب نہیں ہے، چونکہ 200 چینل قادیانیوں کے بھی چل رہے ہیں جس میں کوئی ایڈ نہیں ہے، بغیر کسی ایڈ کے اس طرح کے چینل چلائے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایڈ بھی نہیں ہے تو کتنی اچھی بات ہے، اور 24 گھنٹے چلتے ہیں۔ تو ایسی باطل تنظیمیں منظم ان آلات کو استعمال کر رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا قوی امکان ہے، تو ہم اس سلسلے میں تھوڑا حساس رہیں۔ غیر دوست کے بیچ میں رہ کر اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھیں؟ غیر دوست کے ساتھ رہنے میں اپنے اخلاق پیش کریں اور اپنے علماء سے جڑ کر خود دینی معلومات پہلے مضبوط رکھیں۔ ہم کو خود کلمہ مکمل یاد نہیں، رسول اللہ کی سیرت یاد نہیں، اپنی حقیقت خود کو نہیں معلوم، اور اس کے پاس جانے کے بعد اس نے طلاق پر، خلع پر اور دوسری شادی پر، رسول اللہ کی سیرت پر اگر سوال اٹھایا اور ہم اس کی معلومات میں کے مقابلے میں پیچھے ہو گئے تو ہم جب زیر ہو جائیں تو اس کی بات کو سچ مان لیتے ہیں اور ہم اپنی ہی بات کو غلط کہنے لگتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود کمزور ہوں۔ تو ایسے نوجوان جو غیروں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ بنیادی وہ چیزیں جو عام طور پر اٹھائی جاتی ہے، جیسے طلاق ہے،
اور حلالہ ہے، ٹی وی وغیرہ پر جو مدعے خاص طور پر اٹھائے جاتے ہیں ان چیزوں کا تھوڑا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، اپنے قریبی علماء سے معلومات کریں، تو انشاءاللہ ان کے کیے جانے والے سوالات کے آپ جوابات بھی اچھے دے سکیں گے اور مضبوطی کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات کہ جب غیروں کے ساتھ رہیں تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشہور عرب حاتم طائی کے بیٹے عدی آئے، اس سے پہلے ان کی بہن صفالہ آئی تھی، تو صحابہ نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول، عرب کے مشہور سخی حاتم کی بیٹی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی گھبراؤ مت، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ صفالہ نے کہا نہیں نہیں، میں اکیلی آزاد نہیں ہوں گی، اگر اکیلی آزاد ہو گئی تو لوگ کہیں گے کیا بخیل نکلی سخی باپ کی بیٹی۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی، ہم تم کو بھی اور تمہارے گاؤں والوں کو بھی آزاد کریں گے۔ آپ نے نئے کپڑے منگوائے، سفر خرچ کے لیے پیسے دیے اور صفالہ کو آزاد کروایا۔ صفالہ جب اپنے گھر پہنچی تو ان کے بھائی عدی نے کہا بہن تم نے محمد کو کیسا پایا؟ کہا بھائی جان، جانا تو ان کا ہی ہو جانا، ان کے جیسا میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ عدی دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ نے رسول اللہ کو اطلاع دی کہ عدی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما تھے، آپ اٹھے، آپ کی چادر مبارک زمین پر لڑ رہی تھی اور آپ ایک غیر کے استقبال کے لیے محفل صحابہ سے اٹھ کر آگے پہنچے اور عدی کو گلے لگا کر لے کر آئے۔ محفل میں جب لائے تو آپ نے اپنے بیٹھنے کی اس چھوٹی سی گدی پر عدی کو بٹھایا اور رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی یہ منظر عدی نے دیکھا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس پاک بستر پر ایک کافر کو بٹھا دیا، آقا نے یہ برتاؤ کیا۔ ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم تو ابھی غیر کو مسجد میں آنے دینا یا نہیں دینا اس کے فتوے پوچھنے میں مصروف ہے۔ اس وقت ملک کے حالات میں ہم کو اپنے ان دوستوں کو مسجد بھی بتانی چاہیے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ بھی ان کے سامنے کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار کس جنگ میں دی تھی؟ احد کی جنگ میں دی تھی۔ سارے انبیاء کی امت جنت میں جائیں گی کیا؟ ہاں، جو نیک ہوں گے وہ سب جنت میں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے انبیاء آئیں گے کہ سفارش کی جائے، چونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا عطا فرمائی تھی، سارے انبیاء نے اپنی مقبول دعائیں استعمال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ کل جب قیامت کا منظر ہوگا، عدالت کی کرسی پر اللہ ہوں گے، وکالت کی کرسی پر رسول اللہ ہوں گے، ساری انسانیت اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، عرش کے نیچے اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے اور اللہ فرمائیں گے اشفع تشفع، اے نبی سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائیں گی، آپ اپنی بھی امت کی اور ساری امتوں کی سفارش کریں گے۔ ہمارا سر بہت درد دیتا، اس کا کچھ دعا بتائیے۔ موبائل کم دیکھیے، رات میں جلد سو جائیے، صبح جلد اٹھیے، اور صبح جلد بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ آدھا درد تو اسی سے ختم ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کی خدمت کیجیے اور وہ جو مانگتے ہیں ان کو لا کر دیجیے، کبھی کبھی ان کے باتوں سے بھی آپ کا سر درد کرتا ہوگا اور آپ ان کی مکمل خدمت نہیں کر رہے ہوں گے تو اس سے بھی آپ کو باتیں سننے ملتی ہوں گی۔ یہ سب اگر نہیں ہے تو پیٹ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجیے۔ پرانے حکماں پہلے پیٹ کو صاف کرتے تھے، اگر سر کا بھی درد ہو پیٹ صاف ہو جائے تو سارے درد ختم ہو جاتے تھے۔ ابھی گٹکا، پوڑی، تمباکو اور ہمہ اقسام کی غذائیں پیٹ میں جا رہی ہے، جس سے قیمتی پیٹ دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پیٹ کو بھی خراب نہ کرنے کی کوشش کیجیے، لقمے کو ذرا اچھا چبا کر کھائیے اور چہل قدمی کیجیے۔ ایک بچے نے سوال کیا ہے اور بہت پیارا سوال ہے۔
ہم جب مسجد میں صف میں کھڑے رہتے تو ہر آدمی آ کے ہم کو پیچھے کر دیتا، سب کو سمجھاؤ کہ ہم کو مسجد سے باہر مت کرو۔ یہ بچے ہمارے مسجد کے فیوچر کے مسلی ہے۔ بزرگوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے لیے ان کو جھڑکو مت، یہ اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ان کو مسجد میں آنے دیجئے۔ مسجد نبوی میں بچوں کی بھی مستقل ایک صف ہوتی تھی اور بچوں کے لیے ایک مقام تھا مسجد نبوی میں۔ افسوس کہ ہماری مسجدوں میں بچوں کے لیے کوئی جگہ طے ہی نہیں ہے۔ میں گنج شہیدہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ پورے شہر میں آپ اپنی مسجد سے آغاز کیجئے، ایک اسٹیکر لگائیے بچوں کی صف کہاں لگے گی، تاکہ پتہ چلے کہ بچوں کی صف یہاں کھڑے رہیں۔ وہ بیچارے مظلوم ہیں، ان کے لیے کہیں جگہ طے نہیں ہے تو ان کا جہاں جی چاہتا ہے وہ وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر آنے والا مفتی ان کو اپنے ذہن میں موجود فتوے کے پس منظر میں پیچھے کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے مظلوم بچوں پر رحم کیجئے اور ان کو مسجد میں ایک مستقل جگہ دیجئے، چونکہ یہ کل کے انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ دار بھی ہے، یہ کل کے مصلی بھی ہے، یہ کل کے مسجد کے نگہباں بھی ہے۔ جج بننے پر لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جج کی کمائی حرام ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جج اگر صحیح ہو، جھوٹ کو سچ نہ بناتا ہو اور سچ کو جھوٹ نہ بناتا ہو تو وہ جج آج کی ضرورت ہے۔ آپ جج بنیے، اور جج بننے کے لیے اب بہت آسانی ہو گئی۔ جو LLM کرے اور LLM کے بعد ایک ایگزام دے تو وہ ڈائریکٹ جج بن سکتا ہے۔ پہلے کچھ اور مراحل تھے، اب اور آسانیاں ہو گئی ہے۔ اب تو امت میں جج پیدا کرنا اور جج بنانا ضروری ہے۔ جج کی کمائی، اگر جج اچھے انداز میں کام کرے تو اس کی کمائی حلال ہے۔ بد نظری سے کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ دی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس میں 1,70,000 کیمرے ہیں۔ اتنی قیمتی آنکھ کو خراب نہ کریں خراب چیزوں کو دیکھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ قیمتی آنکھیں غلط چیزیں دیکھ کر خراب نہ ہو۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک پیاری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے بد نظری سے حفاظت۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، بار بار کوئی خوبصورت منظر آپ کو ستاتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو آپ اپنے ذہن میں ایک خراب غلط تصویر لائیے۔ جب بھی اس کا خیال آئے تو ایک غلط بھونڈی ڈرا دینے والی تصویر کا تصور کیجئے اور ایسی عادت بناتے رہیے، انشاءاللہ آپ بد نظری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ بھی کیجئے۔ اعتکاف میں غسل کر سکتے کیا اگر فرض نہ بھی ہو تو؟ واجب غسل اعتکاف والے مسجد میں کریں گے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے غسل معتکف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو خود اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وہ اللہ ہے، اس کو کون روک سکتا؟ اللہ تعالیٰ جس کا حکم جسے دے دے، اللہ نے حکم دیا تھا، ہم کو اللہ نے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تو مختار کل ہے، وہ جو چاہے جو حکم دے۔ وہاں بھی اللہ نے شیطان کو جو حکم دیا تھا وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے۔ جب مانا نہیں تو پتہ چل گیا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ آپ SBM کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیے، اس میں اچھی رائے ہے، کسی صاحب نے رائے دی ہے کہ صفا بیت المال کا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنائیے تاکہ ہم سب اس میں جڑے رہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، ہمیں شادی کرنے کی ہے، ہم 55 سال کے ہو چکے ہیں، تو آپ کائی کو کرتے ہیں؟ اب تو جنت کی تیاری کیجئے، اور گنج شہیدہ کے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے، بار بار جا کے دیکھیے کہاں رہنے کا ہے کر کے۔ آپ نے اتنی مدت آہوں اور بددعاؤں کو لینے میں گزاری ہے، کتنی ایسی بیٹیاں تھیں جو آپ کو بتا دی گئی ہوگی اور آپ ریجیکٹ کرتے چلے گئے ہیں۔
آپ کے پیچھے آہیں ہیں جس کی وجہ سے اب شاید آپ کی جنت میں بھی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو بہترین بیوی عطا فرمائے، اور اگر آپ اپنا ارادہ بدل دے تو انشاءاللہ یہاں بھی آپ کو بہترین بیوی مل سکتی ہے. بہت ساری بیٹیاں انتظار میں ہیں کسی شوہر کی، آپ تیار نہیں ہیں. آپ اینچ فیٹ بال آنکھ ناک کان چیک کر رہے ہیں، اور آپ نے فلم میں میک اپ کی ہوئی ہیروینوں کو دیکھا ہے، اور ان کا جب میک اپ اتر جاتا ہے تو آپ کو خے آئیں گی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. میک اپ زدہ خواتین کو دیکھ دیکھ کر آپ کے ذہن میں غلط نقشہ بن گیا ہے، اور اسی نقشے کے مطابق آپ اپنی بیوی ڈھونڈ رہے ہیں. ویسی بیوی کبھی نہیں ملیں گی. کمپرمائز کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بیوی مل جائے گی. مقبول نماز کی نشانیاں کیا ہے؟ اگلی نماز کی توفیق ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ پہلی والی قبول ہو گئی ہے. اور مقبول دعا کی نشانی کیا ہے؟ دعا بار بار ایک مرتبہ دعا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ بھی آپ کو دعا کی توفیق ہوئی، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے. مقبول ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے. کربلا کا پورا واقعہ بیان کیجئے. تو شوال کے روزے تک کرنا پڑے گا پروگرام. کربلا کا پورا واقعہ ہم نے ہمارے محترم ہماری ہمت افزائی کے لیے تشریف لائے ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب یہاں موجود ہے. انہوں نے محرم الحرام کے مہینے میں اس سے متعلق بہت دلچسپ پروگرام الگ الگ چوراہوں پر لیے تھے. میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو کربلا کے واقعے کو بہت مثبت انداز میں بیان کرتے ہوئے دیکھا، اور سوال بھی آیا. وقت نہیں ہے ورنہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جو واقعہ آپ کو سنا دیتے، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ محرم میں کوئی ایسا پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ سنیں گے. روزے کی حالت میں بال اور ناخن کاٹ سکتے؟ کیا ایک حافظہ عورت تراویح کی نماز عورتوں کو پڑھا سکتی؟ بالکل نہیں پڑھا سکتی. عورت سن سکتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتی. کسی مرد کے پیچھے ہی وہ نماز پڑھے گی، خود امامت نہیں کرے گی. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تلاوت کرتے وقت تو گناہ ملے گا کہ قرآن پاک کی بے ادبی کا گناہ ملے گا. وضو ٹوٹتے ہی فوراً جا کر وضو کر لیں اور پھر تلاوت شروع کریں. وساوس بہت آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ وسوسے اگر بہت آتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، یہ اچھی نشانی ہے. لیکن بار بار وسوسے آنے پر آپ نماز میں تلاوت کی طرف توجہ دیں، دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں. الحمدللہ رب العالمین زبان پر ہے تو ذہن میں الرحمن الرحیم رکھیں. الرحمن الرحیم زبان پر آئے تو اس کے بعد والا ذہن میں رکھیں. دل اور دماغ دونوں کو انگیج رکھیں گے تو انشاءاللہ وسوسے بھی ختم ہوں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے جو مکتب کھولا تھا اس کا نام کیا تھا؟ صفہ کے چبوترے پر ایک مکتب تھا، مدرسہ تھا. صفہ کا چبوترا وہی مدرسہ تھا. انصار مدینہ والوں کو کہتے ہیں، اور مہاجرین مکے سے جو مدینہ گئے تھے ان کو کہتے ہیں. پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے یا نیچے رکھنا چاہیے؟ بخاری شریف میں من ارخا ازارہ، جو اپنے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکائے. خیلاء کا لفظ بخاری میں آیا ہے غرور اور گھمنڈ کے لیے، تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اس لیے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شلوار نہیں لٹکانا چاہیے. ہمارے دوست ہے وہ عام طور پر اپنی بیوی کو مما بولتے. مما بول سکتے کیا؟ ہاں، لاڑ سے مما بولنا، ممی نہیں بولنا. لیکن مما تک تو ٹھیک ہے، بچپن میں ہر چیز کو مما بولتے تھے، تو اب اپنی محترمہ کو بھی لاڑ سے مما بولے تو، لیکن ممی نہیں بولنا. ممی بولیں گے تو ذرا غلط ہو جائے گا. اب بہتر تو یہ ہے کہ ایسے مما مما بھی نہیں بولنا. کیا ارطغرل دیکھنا جائز ہے؟ کسی بھی جائز مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اپنانا درست نہیں ہے. خلافت عثمانیہ کی تاریخ کا معلوم کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن کسی سیریل اور
کسی فلم کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اچھے مصنف کی کتاب پڑھ کر. چونکہ اس سیریل میں جیسے لوگوں نے بتایا کہ بہت ساری غلط چیزیں بھی موجود ہے اور عشق و محبت کی کہانی کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی اور بے پردہ عورتیں اس میں موجود ہے اور اچھے کردار کے لوگ جو گزر چکے جنہوں نے بہت قیمتی کارنامے انجام دیے ان کا کردار گناہگار فاحشہ بدکار ہیرو ادا کر رہے ہیں. اس لیے اس میں بہت ساری خرابیاں موجود ہے اور اس سیریل کو صرف کاٹنے مارنے ہی کو سب کچھ بتایا گیا ہے جبکہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ ایسی نہیں ہے. اس لیے ایسا دیکھنا مناسب نہیں ہے. کیا فوریکس ٹریڈنگ میں انویسٹ کرنا جائز ہے؟ فقہی اعتبار سے اس طرح کی ٹریڈنگ میں بہت ساری خرابیاں موجود ہے. ایسی چیز کی خریدی جس کا وجود ہی نہیں اور بھی بہت ساری فقہی خرابیاں موجود ہے. اس لیے اس طرح کے بزنس سے احتیاط ہی بہتر ہے. کیا وکالت کا پیشہ حرام ہے؟ جیسے جج کے سلسلے میں نے بتایا وہی جواب یہاں بھی ہے. مطلقاً وکیل کا پیشہ غلط نہیں ہے لیکن ایسا وکیل جو ہمیشہ پوری زندگی بھر جھوٹ کو سچ بنانے اور سچ کو جھوٹ بنانے میں لگا رہا تو اس کی کمائی قابل غور ہے. لیکن کوئی وکیل ملک کو قوم کی اور دیش کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ملت کی خدمت کرتا ہے تو ایسی وکیلوں کی آج تو شدید ضرورت ہے. ڈاکٹر لوگ لیب یا میڈیکل اسٹور والوں سے مریض بھیجنے پر میڈیکل اسٹور والوں کی دوائیاں لکھنے پر جو کمیشن لیتے ہیں یہ شرعاً کیسا ہے؟ اس پر عوض اور بدلہ لینا جائز ہے کیا؟ یہ رشوت و ناجائز تو نہیں؟ آج کا یہ بہت دردناک مسئلہ ہے. جنہوں نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے. جو ڈاکٹر صاحب مریض کو لوٹتے چلے جاتے ہیں اور بیچارہ پہلے ہی مرض سے مرا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ اور کمیشن پر کمیشن سے اسے مزید مار رہے ہیں. اللہ ایسے ڈاکٹروں کو ہدایت عطا فرمائے. اس طرح کا کرنا، میڈیکل اسٹور سے کمیشن لینا اور لیب سے کمیشن لینا اور مریض کو پریشان کرنا ناجائز اور درست نہیں ہے. ایسی کمائی قابل غور ہے. کیا سر کے بال کم زیادہ کاٹنا جائز ہے جیسے آج کل کے بچے کر رہے ہیں؟ حدیث پاک میں سر کے بال کٹوانے کا درست طریقہ سارے سر کے بال برابر ہو، کہیں کم اور کہیں زیادہ رکھنا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا احلقوا کلہ واترکوا کلہ، کہ تم حلق کراؤ تو پورے یعنی پوری چپی بناؤ اور اگر چھوڑنا ہے تو پورے برابر چھوڑو. اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں 3 طرح کی تھی، لمہ، وفرا، جمہ. وہ 3 طرح کی زلفیں جو کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالوں کی حفاظت کرے. اور کم زیادہ بال رکھنا، کتے بلی کی طرح کٹنگ کرنا نہایت ہی نادرست ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور جو بچے ماں باپ کے نگاہوں کے سامنے ایسا کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا کرنے سے روکیں. حجام کے پاس جا کر فوراً پورے بال برابر کروا دیں اور یہاں جن نوجوانوں کے بال الگ الگ ہیں وہ بھی اس طرح کرنے کی کوشش کریں. ایک صاحب نے پوچھا ہے اکثر لڑکیاں شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک تو سسرال اچھی مل گئی تو اس کی خوشی میں ہو جاتی ہے. بچوں کی ولادت کے نہ ہونے کے نتیجے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. نماز میں بار بار جمائی کیوں آتی ہے؟ جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ہے. اگر جمائی آ رہی ہے تو منہ کو بند کر کے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے اور اگر بہتر کوشش کے بعد بھی جمائی نہیں رک رہی ہے تو منہ پر ہاتھ رکھے. چونکہ جمائی کو اگر منہ کھول کر کوئی حالت نماز میں لے لے تو ایسے موقع پر شیطان ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے. اس لیے جمائی حالت نماز میں تو آنا نہیں چاہیے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، نیند کا نہ ہونے سے، کام زیادہ ہونے سے، سستی آنے سے، الگ الگ وجوہات سے آتی ہے لیکن وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے.
نماز کی حالت میں کوشش کریں کہ جمائی نہ آئے۔ انشاءاللہ پونا سے جو مفتی صاحب آئے تھے انہوں نے جو بات کرے کہ تقوی گاڑھا تقوی بتانے والوں پر بھروسہ مشکل ہے، تو اس سے ہمارا سارے لوگوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آپ نے بہت جلدی کرے بھروسہ اٹھانے پر، تھوڑا سا ٹھہرنا تھا۔ انہوں نے بول دی اور آپ نے اٹھا دیے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ کبھی کبھی لوگ خام و خواہ کے متقی بنتے، حالانکہ وہ اوریجنل متقی نہیں ہوتے۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ لوگوں کو تقوی بتاتے، نفل و روزہ رکھے تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر افطار کر رہے اور لوگوں کو بتا رہے دیکھو میں کتنا متقی ہے، سارے لوگ کھارے پیرے میں نفل روزے رکھ رہا۔ تو ایسا تقوی جو لوگوں کے بتانے کے لیے ہے، لوگوں کو اپنی ولایت سمجھانے کے لیے ہے، ایسے لوگ خراب ہوتے ہیں، ان کا یہ مطلب تھا۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ والے نیک متقی لوگ بے بھروسہ ہوتے ہیں، بلکہ وہی لوگ آج بھروسے کے قابل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔